لاہور کی سوسائٹی ہے ماڈل ٹاؤن. ماڈل ٹاؤن کی جو چھتیں ہیں وہاں سے 50 کروڑ لیٹر پانی بارش کا جمع کیا جا سکتا ہے. چارج ویل جو ہے صرف اس جگہ پہ لگانا چاہیے جہاں پہ بارش کے پانی میں کوئی کیمیکل مکس نہ ہو رہا ہو. پاکستان میں پانی کی کمی نہیں ہے لیکن پاکستان میں پانی کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے. ناظرین، کبھی پانی سیلاب کی صورت میں لوگوں کے گھروں کو تباہ کرتا ہے اور کبھی کمی کی صورت میں لوگوں کو پیاسا رکھتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نعمت کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے؟ کیا سیلابی پانی کو محفوظ بنانا ممکن ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ واٹر ایکسپرٹ ظفر اقبال صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر پانی کے حوالے سے کیا بڑے چیلنجز ہیں؟ جی پاکستان کا چونکہ جو پانی ہے وہ زیادہ تر زراعت میں استعمال ہوتا ہے اور 95% پانی جو ہے وہ ہمارا زراعت میں چلا جاتا ہے. باقی کو 5% ہے وہ پینے کے اور صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے. تو ہمارا سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے کہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہے اس میں کیا کریں. جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو ظاہر ہم سٹور کرنا چاہیے اور جب کم ہوتا ہے تو اس سٹوریج سے ہم نکال کے اس کو مینیج کرنا چاہیے یا استعمال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ چونکہ زمینی پانی کو پمپ کرنے پہ آپ کو کسی گورنمنٹ کے کسی محکمے سے کوئی لائسنس لینا پڑتا ہے، نہ کوئی فیس بھرنی پڑتی ہے، نہ آپ پہ پابندی ہوتی ہے کہ آپ کتنی ڈیپتھ سے پانی لے سکتے ہیں، کتنی کیپیسٹی کی موٹر لگا سکتے ہیں. تو ضرورت سے بڑی موٹر لگانا، ضرورت سے زیادہ پانی کھینچنا اور پھر اس قیمتی پانی کو ضائع کر دینا، گٹروں میں پھینک دینا. آپ دیکھا ہوگا کہ ٹینکیاں لوگوں کی ان سے اوور فلو ہو رہا ہے اور وہ نیچے آ کے گلی محلے میں، تو یہ سارا ضیاع ہے. اب یہ گراؤنڈ واٹر پہ اتنا ہم نے پریشر ڈال دیا ہے کہ آبادی بھی بڑھ رہی ہے اور ہم اس کو بے درے کھینچ بھی رہے ہیں، تو یہ پانی اس نے بھی تو کہیں سے ریچارج ہو کے آنا ہے. تو وہ بھی ظاہر ہے یہ بارش کا جب سیزن ہوتا ہے اور جو بارش کا پانی ہوتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جی رحمت کی بجائے زحمت بن گیا ہے. اربن فلڈنگ ہو رہی ہے، ہماری سڑکیں بند ہو گئی ہیں، لوگ دفاتر نہیں جا سکتے، اسکول کالجز نہیں جا سکتے، کام پہ نہیں جا سکتے. سر پھر تو ہم یہ کہہ سکتی ہیں کہ پاکستان کے اندر پانی کی قلت سے زیادہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. جی پاکستان میں پانی کی کمی نہیں ہے لیکن پاکستان میں پانی کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے. سر اگر موجودہ صورتحال کے اوپر ہم بات کریں اور سیلاب کا جو پانی ہے وہ ہر سال اتنا زیادہ ضائع ہو جاتا ہے، بہہ جاتا ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتی ہیں، کیا اس پانی کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے تاکہ فیوچر میں اس کو یوز کیا جا سکے؟ جی اس کو ہم یہ جو پانی ہوتا ہے بارش کا، یہ سیلاب کا پانی ہوتا ہے. سیلاب بھی جو بڑے دریاؤں میں سیلاب آتا ہے تو اس کے پانی کو تو ظاہر ہے آپ ڈیمز بنائیں، آپ آف لائن سٹوریجز بنائیں، آپ موڑ دیں اس کا رخ صحراؤں کی طرف، ڈیزرٹس کی طرف، بیرن لینڈز کی طرف، تاکہ ان کے اوپر وہ پھیل جائے اور وہاں پہ وہ سٹور ہو جائے، سیپ ہو جائے. جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے، ایک تو جس طرح میں نے بتایا کہ واٹر ہارویسٹنگ ہے، رین واٹر ہارویسٹنگ، کہ آپ اس کو کلیکٹ کریں ڈرموں میں اور یوز کریں. ابھی ایک اسٹڈی کی تھی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور نے. لاہور کی سوسائٹی ہے ماڈل ٹاؤن. ماڈل ٹاؤن کی جو چھتیں ہیں وہاں سے 50 کروڑ لیٹر پانی بارش کا جمع کیا جا سکتا ہے. اور اگر سڑکوں کا پانی بھی جمع کیا جائے جو بارش میں سڑکوں پہ جمع ہوتا ہے تو 100 کروڑ لیٹر مزید جمع ہو جاتا ہے. یہ ایک ریورس ٹیکنیک ہے کہ جس طریقے سے ٹیوب ویل زمین سے پانی کھینچ کے پمپ کر کے نکالتا ہے، اسی طریقے سے بارش کا پانی آپ ایگزیکٹلی سیم طریقے سے زمین میں واپس بھیجتے ہیں، جس کے لیے آپ کو ایک بور کرنا پڑتا ہے اور اوپر کوئی فلٹر میڈیا لگا کے 4x4 یا 3x3 فٹ کا بنا کے ایک چیمبر سا، اور اس میں بجری وغیرہ بھر کے، تاکہ جو بارش کا پانی آ رہا ہے وہ اس کے اندر جو مٹی ہے، ریت ہے، پتھر ہے، کنکر ہیں، وہ نہ جائیں اور صاف پانی نتھر کے نیچے چلا جائے. لیکن یہ ریچارج ویل جو ہے صرف اس جگہ پہ لگانا چاہیے جہاں پہ بارش کے پانی میں کوئی کیمیکل مکس نہ ہو رہا ہو. اس کا فائدہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پانی جو ہے زمین میں ریچارج ہوتا ہے، وہ تو ہے ہی الٹیمیٹلی فائدہ، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ پانی سیوریج سسٹم میں نہیں جائے گا. جو ہمارے سیوریج اوور فلو ہو رہے ہوتے ہیں اور جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے گراؤنڈ واٹر پہ پریشر بھی بڑھ رہا ہے، تو اگر ہم ایک ایسا پورا نظام بنا لیں پورے صوبے میں، پورے ملک میں، کہ بارش کا زیادہ سے زیادہ پانی ہم ریچارج کر سکیں،
تو ہمارا گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ ایک سسٹینیبل پوزیشن میں آ جائے گا. سر مجھے یہ بتائیے کہ بحیثیت پاکستانی شہری پانی کو بچانے کے لیے مجھے کیا اقدامات کرنے چاہیے جو میں بذات خود جو میں کروں اور تاکہ میں پانی کو سیو کر سکوں؟ جی یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے حکومتوں کے جو کرنے کے کام ہیں حکومتیں کر رہی ہیں، بہت سے ادارے بھی بنے ہوئے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس سپیڈ سے نہیں ہو رہا، یا حکومتوں کے بعض اوقات ہمیں کام نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن ایز اے شہری، ایز اے پرسن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے تربیت. گھروں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹی کالجز میں جو ہمارا حلقہ اثر ہے، ہم بیٹھیں اور اس پہ بات کریں کہ یار پانی بہت قیمتی چیز ہے اور اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا. ایک تو ہے سیو کرنا نا، وہ اس سے اگلا سٹیپ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پانی ہے اس کو ہم ضائع نہ کریں. اچھا، جب اس طریقے سے ہم سوچنا شروع کریں گے اور دیکھنے کا کہ میرے دن میں پانی کا استعمال کیا ہے، جس ہم بجٹ بناتے ہیں، آپ ایک واٹر بجٹ بنائیں. مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جی بعض لوگ ہوتے ہیں واش روم میں گھستے ہیں، انہوں نے میوزک لگایا، نہانا شروع کرتے ہیں اور پھر ان کا شاور ہی نہیں ختم ہوتا. تو وہ دیکھیں کہ شاور تو ایک بالٹی سے بھی ہو جاتا ہے، تو وہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے پانی سے اس کو کم کرنا ہے. نہانا ہے تو مطلب ہے اتنا پانی ہی استعمال کرنا ہے جتنا کلیننگ کے لیے ضروری ہے، اس کو بچانا ہے. اس کے بعد جس طرح میں نے مثال دی کہ پائپ سے گاڑیاں دھو رہے ہوتے ہیں لوگ، اس کو بند کرنا. گاڑی تو ایک آدھ بالٹی پانی سے بھی دھوئی جا سکتی ہے. سر ان مسائل کو دیکھتے ہوئے آپ حکومت پاکستان کو کیا مشورہ دیں گے جس پر فوری طور پر اور عملی طور پر فوراً سے اقدامات کر سکے حکومت پاکستان؟ دیکھیں ہمارے ہاں پالیسی بھی موجود ہے، واٹر پالیسی بھی نیشنل بھی ہے، پروونشل بھی موجود ہے. ادارے بھی بہت سے ہمارے بنے ہوئے ہیں. اس نیشنل لیول پہ ارسا بھی ہے، ہمارا فیڈرل فلڈ کمیشن بھی ہے، واپڈا بھی ہے. پروونس میں دیکھیں تو ہمارے پاس اریگیشن کا محکمہ بھی ہے، واسا بھی ہیں شہروں میں، ہر شہر میں ایک واسا بنا ہوا ہے. واٹر سپلائی کا، سیوریج کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قوانین بھی ہیں، ادارے بھی ہیں. اصل مسائل پھر بھی ہیں. اصل چیز ہے عمل درآمد کی. قوانین پہ عمل درآمد جب تک نہیں ہوگا تو پھر وہ جتنا اچھا بھی قانون ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے پاس فوڈ اتھارٹی کی بڑی اچھی مثال موجود ہے کہ اتھارٹی واز دیئر، لیکن جب سے عمل درآمد ہونا شروع ہوا ہے تو ہر کوئی ویجیلنٹ ہو گیا ہے. تو اسی طرح قوانین پہ اگر عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے، ٹرو سینس میں شروع ہو جائے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں اور کم ہو سکتے ہیں. تو حکومت کو اصل میں عمل درآمد کروانے کی ضرورت ہے. قوانین پہ قوانین ہے، بس عمل درآمد نہیں ہو. جی ہر قسم کا قانون موجود ہے، ریچارج پانی پہ بھی، رین واٹر ہارویسٹنگ پہ بھی، بلڈنگ بائی لاز بھی موجود ہیں ہمارے پاس، لیکن عمل درآمد میں سستی ہے.